اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار جگہ جگہ یہ فرمایا ہے، اور جیسے کہ کل بھی میں نے آیت پڑھی سورہ نحل آیت میں 36 میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر قوم میں نبی اور رسول بھیجے اور وہ اپنی قوم کو حکم دیتے اللہ کی عبادت کا اور طاغوت سے اور شرک سے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے سے، اس کام سے روکنے کا وہ جو ہے اپنی قوم کو حکم دیا کرتے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کی بعثت کا دوسرا مقصد قرآن نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے کسی بستی میں رسول بھیجا وہ اس لیے اس کا مقصد یہ ہوتا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ تو نبیوں کے بھیجنے کا یا ان کی بعثت کا، انہیں کسی قوم کی طرف بھیجنے کا مقصد اللہ کا یہ ہوتا کہ وہ نبی کی اطاعت کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کی تابعداری کی جائے، اس کی بات مانی جائے، یہ اس کے بھیجنے کا مقصد ہے۔ اور اگر کسی قوم کے پاس نبی بھیجا جائے، لوگ اس کی بات نہ مانیں، چاہے ڈھکے سے چاہے کھلے سے، یا چاہے سامنے یا چاہے پیچھے، تو ایسی قوم پہ کیا ہوتا ہے؟ تکبر کی درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایسی قوم ہلاک اور برباد کر دی جاتی ہے جن کے پاس ایک نبی اور ایک رسول بھیجا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کی بات کا انکار کرتے ہیں، چاہے جانتے بوجھتے، چاہے انجانے میں، چاہے کھلے سے چاہے چھپے سے۔ تو اللہ رب العزت نے نبیوں کی بعثت، نبیوں کے بھیجے جانے کا مقصد جو قرآن نے بتایا وہ یہی ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، ان کی تابعداری کی جائے، ان کی فرمانبرداری کی جائے، ان کی بات مانی جائے اور ان کا انکار نہ کیا جائے، ان کی تکذیب نہ کی جائے، ان کی بات جھٹلائی نہ جائے، وہ جتنا کہے اتنا سن لیا جائے، جس کام سے روک دے اس سے رک جایا جائے، اور جس کام کا حکم دے وہ کام کیا جائے۔ یہ مقصد تھا نبیوں کے بھیجے جانے کا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے تحت نبیوں، انبیاء اور رسولوں کو دیگر الگ الگ قوموں میں بھیجے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن نے فرمایا کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر قوم میں ایک ہدایت یافتہ بھیجا، ہر قوم میں ایک راستہ بتانے والا بھیجا۔ تو اس آیت سے بات کی وضاحت ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں کہیں انسانیت تھی وہاں انبیاء اور رسول بھیجے، اور مقصد تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے لوگ اس نبی کی اطاعت کریں، اس کی فرمانبرداری کریں۔ یہ نبیوں کے بھیجے جانے کا جو قرآن نے جو ہے مقصد بتایا، اور یہی ایمان کا ایک حصہ ہے جو ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کے تعلق سے کہا تھا کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور آخرت پر اور تقدیر پر کہ اس کا اچھا یا برا ہونا اللہ کی طرف سے۔ تو اس میں یہ چوتھا حصہ ہے کہ نبیوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا اور اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کرنا، یہ ہمارا ایمان کا ایک جز ہے۔ اور جس نے اپنے نبی کی بات کا انکار کیا، چاہے کھلے سے یا چھپے سے، جانتے مجھتے یا انجانے میں، تو یاد رکھیے وہ ایک بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوا، اور اگر وہ اسی نافرمانی میں مر گیا تو اللہ رب العزت سے وہ جنت کی توقع یا امید نہ کرے۔ لیکن آج ہم امت محمدیہ ہونے کے ناطے یہ ہمارا فریضہ، یا ہم پر اس نبی جو آخری نبی ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، ان کی اطاعت ہم پر بہت زیادہ واجب ہے، اس لیے کہ اس کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آنے والا، اور یہ وہ رسول تھے جس کی امت میں ہونے کی خواہش جو ہے نبی دوسرے انبیاء اور رسول رکھتے تھے۔ یہ وہ رسول ہیں جس کے ہم امتی ہیں۔ تو ہم پر ایک اتنا فرض عائد ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے، آپ کی فرمانبرداری کرے، آپ کی اطاعت کرے اور آپ کی نافرمانی سے بچے۔ اور جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول۔ تو اس کلمے کے دو حصے ہیں، ایک اللہ کی اطاعت، اس کی عبادت اور اس کو ایک ماننا، اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنا رسول اور نبی ماننا۔ لیکن یہ کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اگر ہماری زندگیوں کا مطالعہ کریں، زندگیوں کا جائزہ لیں کہ زندگی میں ہم کیا عمل کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، تو یہ جب دیکھیں گے ہم ایک ایک عمل کو کھول کر صبح سے لے کر شام تک، ہماری زندگی پیدائش سے لے کر موت تک، تو ہم دیکھیں گے کہ نعوذ باللہ ہم نے دعویٰ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماننے کا، کلمہ تو پڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن بات کسی اور کی ہی چلتی ہے، معاملہ کسی اور کا ہی ہوتا ہے، بات کسی اور کی ہی مانی جاتی ہے، اور جب بھی معاملہ ہوتا ہے انکار کا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا کے لیے، چاہے معاشر ماحول کی وجہ سے، چاہے بستی اور شہر کے قانون کی وجہ سے جو بات ٹالی جاتی ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور پھر کلمہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ گمان بھی کر بیٹھے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں اور یہ امید رکھیں، تو کیا یہ عقیدہ، یہ امید اس کی درست ہے کہ رسول کا انکار کرے، اس کی نافرمانی کرے، اس کی بات نہ مانے، اور پھر یہ امید کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جنت دیں گا؟
اور یہ کلمہ پڑھے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول مانتا ہوں، تو کیا یہ قول صحیح ہوگا عمل کے معاملے میں؟ کیا جو قول جو بات ہم نے کہی اور ہمارا عمل دونوں یکساں ہوئے؟ پھر بالکل نہیں، یاد رکھیے۔ تو آئیے چند باتیں میں آج آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تعلق سے رکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے۔ آج ہم نے جب بھی اطاعت کی بات ہوتی ہے تو یہ بات صرف لفظاً ہوتی ہے ہمارے پاس کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں، آپ کی ہم اطاعت کرتے ہیں، آپ کے فرمانات جو ہے آپ کے فرمانوں کو ہم مانتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں اس کو سنتے ہیں، جس سے آپ نے روکا اس سے رکتے ہیں، جو آپ نے پسند کیا وہ ہم پسند کرتے ہیں، جس کو آپ نے ناپسند کیا ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں، جس عمل کا آپ نے حکم دیا وہ ہم بجا لاتے ہیں، اور جن عملوں کا آپ نے روکا جن سے روکا ان سے ہم رکتے ہیں۔ یہ کہتے تو ہیں لفظاً، لیکن کیا ہماری زندگیوں میں ہمارا معاملہ یہی ہے جو لفظ میں ادا کر رہے ہیں؟ اور کیا واقعی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی میں ویسا ہم نے رسول مانا جیسا کہ اس کے ماننے کا حق ہے؟ کلمہ تو پڑھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن کیا واقعی میں ویسا عمل کر کے ہم نے بتایا کہ ہاں دیکھو یہ اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ ہے وہ رسول، یہ ہے اس کی شخصیت، یہ ہے اس کا نمونہ، اور یہ ہمارا عمل اس کے مطابق ہے؟ دیکھ لو آج ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑ دی، آپ کی فرمانبرداری چھوڑ دی، اس کا نتیجہ ہے کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مذاق بنا دی گئی ہے دنیا کے سامنے۔ آپ کو جو ہے لوگ جو ہے برا اور بھلا کہتے ہیں، اس کی وجہ ہم بنے، اس لیے کہ لوگوں نے ہمارا عمل دیکھا اور کہا یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا کہتے ہیں، اور اگر یہ عمل ان کا ہے مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی، مطلب وہ شخص بھی ایسی تھا جس کی امت یہ ہے، مطلب امت کا رویہ دیکھ کر وہ سمجھتے یہی تعلیم تھی شخص کی۔ اور اسی لیے آج اقوام عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مذاق اڑا رہی، یاد رکھیے۔ وہ شخصیت جس کو ہم محترم مانتے ہیں، جس کے لیے ہم جان دینا ایک ادنا سے کام سمجھتے ہیں، وہ شخصیت اس کی زندگی کو مذاق اڑائے اور اس کی وجہ ہم بنے، اس سے بدترین اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہمارے لیے۔ ہم تو وہ قوم ہونا چاہیے تھا کہ جب لوگ نام لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہے ہاں یہ وہ قوم ہے جو اس فلاں شخص کو مانتی ہے، واقعی میں وہ شخص کچھ تھا، تبھی تو یہ قوم اتنی بہترین قوم ہے۔ صحابہ دیکھیے ہمارے سامنے نمونہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا انہوں نے جب دعویٰ کیا، یہ کلمہ پڑھا، تو ساری زندگی اپنی ڈھال لی اسی کے اندر کہ ان کے زندگی کا کوئی شعبہ باقی نہ رہا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنا ہادی، اپنا رہبر، اپنا رہنما، اپنے لیے نمونہ اور آئیڈیل نہ بنا لیا ہو کہ بس جو انہوں نے کیا وہ میری زندگی ہے۔ اور صحابہ نے صرف لفظ نہیں کہا، عملاً کر کے دکھایا دنیا کے سامنے، تبھی تو وہ دنیا کے لیے روشن چراغ بن گیا۔ آج لوگ دیکھ کے ان کو نمونہ لیتے ہیں۔ تو آج ہی ہمارے اعمال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو ہے یا ان کی سیرت کو، ان کی شخصیت کو مسخ کر دیا کہ رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کیا واقعی میں رسول کی زندگی ہماری زندگیوں میں ہے؟ اقوام ہمیں دیکھ کر کیا سمجھیں گی؟ لوگ ہمیں دیکھ کر کیا سمجھیں گے؟ ایک شخص کسی گھر سے نکلتا ہے اور لوگوں کو گالی دیتا ہے، مارتا ہے، جھگڑتا ہے، لوگ کہیں گے اس گھر کی تعلیم ہی ہے تبھی یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ تو جب امت مسلمہ کو کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں پہ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں اور ان کے اخلاق برے ہوتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں اور اسی طرح نقصان دیتے ہیں، تو سمجھتے ہیں ہاں ان کی تعلیم، ان کی شخصیت جس کو یہ مانتے ہیں محمد، اس کی تعلیم ہی ہوں گی تبھی قوم اس طرح سے عمل کرتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ انہوں نے ہم سے لے لیا، اسوہ انہوں نے ہم سے لے لیا، آئیڈیل انہوں نے مان لیا اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا، صرف کلمہ لے لیا ہم نے ان کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ورد کر رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں۔ کبھی کیا اس کلمے کو سمجھا، اس کے تقاضوں کو جانا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایک بار بھی سچے دل سے یہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کو حرام کر دیا۔ تو کیا خالی یہ پڑھنا کافی ہے ہمارے لیے؟ یہ پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس کے مطابق عمل کیا ان دو شخصیتوں پر، اللہ اور اس کے رسول، تو بس پھر وہ کامیاب ہوا۔ اب جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ یہ صرف لفظ ادا کرنا نہیں ہے، ایسے تو پھر غیر مسلم کئی لوگ کلمہ پڑھ لیتے، کیا وہ بھی بچ گئے اس سے؟ نہیں، جب تک اس کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے یاد رکھیے بیکار ہے اس شخص کی زندگی۔ تو آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنا یہ اب ہمارا کام رہا اور عمل میں لا کر دنیا کو بتانا ہے، دیکھو جس شخصیت کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اسی کے مطابق ہماری زندگی ہے، چاہے زندگی کا کوئی عمل تم اٹھا لو اور ہم سے پوچھو یہ کس طریقے سے اور کیوں کرتے ہو، تو یہ ہمارے رسول، ہمارے نمونہ، ہمارے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، اس کے مطابق ہم زندگی جیتے ہیں۔ تو لوگ کہیں گے ہاں واقعی میں یہ شخص کچھ تھا تبھی تو اس کے ماننے والے اس طرح سے،
لیکن آج جو نمونہ ہم نے دنیا کے سامنے پیش کیا وہ یہی ہے کہ جلاد، ظالم، اور آج ایک سے ایک القاب لگائے جا رہے، اور وہ رسول جس کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا، اس شخصیت کے تعلق سے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ٹیررسٹ اگر کوئی تھا تو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لیے کہ انہوں نے کچھ حرکتیں دیکھی ہماری ایسی، وہ مجبور ہے اس چیز پر کہ اگر فلاں قوم فلاں عمل کرتی ہے تو فلاں وجہ ہوں گی کہ ان کو مانتی ہے، تبھی یہ شخص نے کچھ سکھایا ہوگا، تبھی عمل اس طرح سے کرتی ہے۔ یا کہنے والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو دیا ہی کیا، صرف تلوار دی اور لڑنا سکھایا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ ہماری بدعمالیاں ہیں کہ ہم نے اس شخص کی زندگی کو نمونہ نہیں بنایا اور اس کے مطابق عمل کر کے نہیں بتایا کہ دیکھو یہ ہے وہ شخصیت جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو، اور یہ ہے اس کا نمونہ کہ آج اس کی زندگی کے مطابق ہم چلے تو یہ ہماری زندگیاں تمہارے لیے نمونہ بن چکی ہیں۔ تو آج ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف کلمہ پڑھ لیا اور اعمال سے ہماری زندگیاں ساری خالی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تعلق سے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بار حکم دیا، اتنی بار کہ آپ پڑھیں گے تو تھک جائیں گے، لیکن اطیعوا اللہ ورسولہ، کہ اطاعت کر اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ فرما برداری کرو اللہ کی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن بار بار یہ آیتوں کو دہراتا ہے، بار بار یہ آیتیں دہرائی جاتی کہ اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی، فرمانبرداری کر لو اللہ اس کے رسول کی، بات مانو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن آج کیا ہم بات مانتے ہیں؟ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے نا تو سب سے پہلے میں اپنی خواہش کو ترجیح دیتا ہوں، اپنی خواہش کہ میرا دل کیا چاہتا ہے، پھر میرے سماج اور معاشرے والے کیا چاہتے ہیں، اور میرے گھر اور سوسائٹی والے کیا چاہتے ہیں، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اور کیا چاہتے تھے۔ یہ ہوتا ہے، یہ سنت پر عمل ہے، اور یہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں اور تصور لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم جنتی ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ سنیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے لگے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنے ماں باپ سے اور اپنی جان سے جو ہے کم محبت، مطلب میں اپنے ماں باپ کو اور اپنی جان اس کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ فوراً کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ماں باپ سے زیادہ آپ کو پسند کرتا ہوں۔ کہا عمر ابھی بھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنی نفس سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو کہا الآن یا عمر، عمر اب تو ایمان کو پہنچے، یہی ایمان کہ تم مجھے تمام دنیا کے انسان اپنے ماں باپ اور اپنی نفس سے زیادہ چاہو، یہ ایمان چاہتا ہے ہم سے۔ اور جب کسی شخص کو ہم چاہتے ہیں تو ہماری زندگی اس کے طریقے پر ہوتی ہے، ہمارے زندگی کا ہر عمل اس کے طریقے پر ہوتا ہے۔ کسی چیز کو ہم چھوٹا بول کر نہیں چھوڑتے ہیں اور کسی چیز کو بڑا بول کر ہم اس سے اجتناب نہیں کرتے۔ ہر کام اس نمونے، اس طریقے پہ، اس رسول کے ڈھنگ سے ہوگا۔ لیکن آج صرف کلمہ ہم نے پڑھا لیکن عمل ہم بھول چکے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں، بار بار میں کہہ رہا ہوں، اتنی دفعہ کہا کہ دہرانا میرے لیے مشکل ہے کہ اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو، بات مانو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں چند آیتیں مثال کے طور پہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تعلق سے سورہ حجرات سورہ نمبر 39 آیت نمبر 2 میں فرمایا، 1 اور 2 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ کیا وہ لوگوں جو ایمان لائے ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے قدم نہ بڑھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھنا، اور اللہ جو بات کہہ دے اور اس کا رسول جو بات کہہ دے اس سے آگے قدم نہ بڑھانا۔ اور آگے اسی صورت میں اللہ نے سورہ حجرات میں فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اونچی آواز سے، بلند آواز سے بات کرتے ہیں، ان کے اعمال اللہ سبحانہ قیامت دن غارت کر دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اونچی آواز میں بات کرنا، آپ کی آواز پر اپنی آواز رکھنا، صرف آواز بلند کرنے کا یہ معاملہ ہے کہ قیامت کے دن سارے نیکیاں برباد کر دی جائیں گی۔ تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی رائے، اپنے بڑوں کی رائے یا اپنے محلے اور معاشرے کی رائے کو اونچا رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کلمہ پڑھا۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ اپنی اصوات، اپنی آوازیں نبی کی آوازوں سے اونچی نہ کرو، اگر ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ ایک صحابی نے جب یہ آیت سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے گئے اور گھوڑے کے استبل میں اپنے آپ کو بند کر لیا اور بہت روتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں شخص کہاں ہے؟ دکھائی نہیں دیا۔ تو کسی نے کہا اللہ کے رسول میں اس کی جو ہے خبر لیتا ہوں، کہاں ہے وہ؟ جب وہ پہنچے ان کے گھر، کہا کہ کہاں ہے فلاں شخص؟ تو کہا جب سے یہ آیت نازل ہوئی وہ شخص تو صرف روتا پڑا ہے، تب استبل کے اندر باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں۔
وہ پہنچے اور کہا کیا ماجرا ہے؟ تو کہا اللہ نے یہ آیت نازل کر دی کہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اعمال کو غارت کر دے گا۔ اور وہ صحابی کی آواز جو ہے فطری طور سے بہت اونچی تھی، تو کہا میں نے تو اونچی آواز میں بات کر لی، میرے تمام اعمال غارت ہو گئے، میرا جی کر کیا فائدہ، اس لیے میں نے یہاں بند کر لیا۔ تو کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بجا کے بات بتاتا ہوں جو تم مجھ سے کہہ رہے ہو، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان تک بتائی۔ تو صحابہ دیکھتے کس طرح سے ڈر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اونچی آواز میں بات کرنا ہمارے تمام اعمال کو غارت کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بات کرنا، آپ کی بات پر اپنی بات کو رکھنا، آپ کی حدیث کے سامنے اپنے قولوں کو رکھنا، یا آپ کی سنت سامنے آ جائے اور اس کے بعد یہ کہنا کہ فلاں نے کیا کیا اور فلاں نے کیا کہا، یہ تو کیا ہوگا بس وہ شخص کا اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے کہ آواز اونچی کر لے تو تمام اعمال برباد ہیں دنیا اور آخرت میں، اور جو اس کے اوپر رائے رکھ لے یا اس سے زیادہ کرے تو اس شخص کا کیا حال ہوگا صرف ہم تصور ہی کر سکتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے آگے فرماتا ہے قرآن کے اندر سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے قل، اے لوگوں سن لو، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ سے محبت کا، فاتبعونی، تو تمہارے لیے واجب ہے اور لازم ہے میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تب اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اللہ کی محبت ہے، کی اطاعت میں اللہ کی رضا ہے۔ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی اس کا اللہ سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، اس کا اللہ کو رب ماننے کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے، اس لیے کہ رسول کی اتباع اس پر فرض ہے جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ بہرحال یہ آیت تو یہود و نصارہ کے لیے تھی، مشرکین مکہ کے لیے تھی کہ وہ سب اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن رسول کی اطاعت نہیں کرتے۔ یہ آیت تو ان کے لیے آئی تھی، لیکن افسوس آج مسلمانوں کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنانی پڑتی ہیں کہ سنو اے مسلمانوں کہ اگر اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو، اپنے اعمال کو قبول کروانا چاہتے ہو، اپنی نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، اچھائیوں کو قبول کروانا چاہتے ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر ہی وہ چابی اور وہ کنجی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت دلائے، ورنہ اللہ کی محبت بھول جاؤ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی محبت کریں گا اور کبھی ہم پر رحم کریں گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی، آپ کی فرمانبرداری میں ہی، آپ کی بات ماننے میں ہی اللہ سے محبت، اللہ کی مغفرت ہم تک آئے۔ آج ہم پریشان ہیں، اللہ سے رحم کی دعائیں کرتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کب رحم کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی سورے میں سورہ آل عمران آیت نمبر جو 132 میں فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اے لوگو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں، آپ کی فرما برداری میں ہم پر کیا ہوگا؟ رحم ہونے والا ہے۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو کیا اللہ ہم پر رحم کرے گا؟ یاد رکھیے اللہ ہم پر رحم نہیں کرنے والا۔ اللہ نے بتا دیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اگر ہم رحم کی بھیک مانگتے ہیں اللہ سے تو اطاعت کر دیں گے اس اللہ کی، اس کی کتاب کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر یہ نہ کیا تو اللہ سے رحم کی جو بھیک نہ مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم نہیں کرنے والا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 میں وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانوں جو تمہیں دے دے اسے لے لو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دے اسے لے لو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ ایک عجیب آیت ہے نا، کئی بار ہم نے پڑھی ہے، پلے نہیں پڑتی، سمجھ نہیں آتی۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے تو ثواب ہے اور اگر نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے نا، یہ عام قول ہے رائج کہ فرض بس ٹھیک ہے وہ کرنا ہے، سنت پہ عمل چاہے تو کرو چاہے تو چھوڑ دو، فرض تھوڑی ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، نبی جو تمہیں دے دے اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ نبی جو دے دے اسے لے لو۔ قرآن کی آیت کو ماننا کیا ہے ہم پر؟ فرض سنت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نبی جو دے دے لے لو، اب سنت پہ عمل کرنا سنت ہوا فرض ہوا؟
یہ فرض ہوا جو اسے چھوڑے گا وہ گناہ گار ہوگا. میں سوال کرتا ہوں کوئی شخص نماز پڑھے اور سنت کے مطابق نہ پڑھے نماز قبول ہوں گی اس کی؟ کوئی شخص روزہ رکھے سنت کے مطابق روزہ نہ رکھے قبول ہوگا اس کا روزہ؟ کوئی شخص حج کرے اور سنت کے مطابق حج نہ کرے حج قبول ہوگا؟ کوئی شخص زکات دے اور سنت کے مطابق زکات نہ دے کیا اس کی زکات قبول ہوگی؟ کوئی شخص ایک اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرے اور سنت کے مطابق اس کا عقیدہ نہ ہو کیا وہ عقیدہ قبول ہوگا؟ بتائیے نہ ہوگا اس کا عقیدہ قبول؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ نے تو کہہ دیا نماز پڑھ لو. یہ کون ہے جو بتائیں گا نماز کیسی پڑھنا ہے؟ اللہ نے تو کہا وضو کر لو غسل کر لو یہ چیز شرائط ہے. کون بتائیں گا یہ سب چیزیں؟ اور اللہ نے تو کہہ دیا زکات دے دو. کتنی دینا ہے کون بتائیں گا ہمیں؟ پوری اٹھا کے دے دے پورا مال کتنی فیصد دیں گے؟ اور جانوروں میں کتنی اور غلے میں کتنی اور پیسے سونے چاندی اور روپیے میں کتنی کون بتائیں گا؟ اور اللہ نے کہا حج کرو کیسے کرے حج کیا کیا طریقے ہوں گے کون بتائیں گا ہمیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گا. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں جس دین پر ہم عمل کرتے ہیں آج وہ دین ہم نے سنا ہے صرف آج اور لوگوں کو دیکھا اس لیے عمل کرتے ہیں. اگر کوئی سوال کر لے گریبان پکڑ کے کہ تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو کوئی غیر مسلم پوچھ لے کیا تم نے کبھی پڑھا تمہارے عمل کو جو تم نماز پڑھتے ہو اور زکات دیتے ہو روزہ رکھتے ہو اور حج کرتے ہو کیا تمہارے رسول نے ایسا کیا؟ یاد رکھیے شرموں سے ہماری منڈیاں جھک جاتی ہیں. خیر واقعی میں ہم نے نہیں پڑھا اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہم سے بڑوں کو ہم نے کیا. ایک ہندو کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا باپ ہندو ہے. اور ایک عیسائی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا باپ عیسائی ہے. اور ایک سکھ کیوں ہے؟ اس کا باپ سکھ ہے. ایک مسلمان کیوں ہے؟ اس کا باپ مسلمان ہے. کیا کبھی دین کو جاننے کی کوشش کی دین کیا ہے؟ کیا یہ ایک میٹھا لڈو تھا جو ہاتھ میں رکھ دیا اور بس کھا لیا اور ختم ہوا؟ صحابہ نے اس کے لیے اتنی محنتیں کی اور اتنی محنتوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا اور ایسی ایسی قربانیاں دی. یاد رکھیے اور ان کے لیے دین پر عمل کرنا اتنا آسان ہوتا ہے ہمارے لیے تو بلال رضی اللہ عنہ خام و خواہ جو دھوپ کے اندر ان کے سینے میں پتھر رکھے انہیں جو تکلیف نہ دی جاتی وہ بھی ہمارے طرح بول دیتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سنت میں عمل کرنا ضروری نہیں یہ نہیں وہ نہیں آرام سے زندگی گزارو نا کیوں تکلیف سے نہ. صحابہ کے لیے دین یہ کلمہ پڑھنا اتنا آسان نہ تھا. جب پڑھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ تو اس کے مطابق عمل کیا اور ہر آنے والی تکلیف کو برداشت کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دے دیا ہمیں اسے کیا کرنا ہے؟ ہمیں لے لو. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اور جس چیز سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرمان آ جائے فلاں عمل ایسا ہوگا اور میں نے ایسا نہیں کیا تو کیا ہونے والا ہے؟ میں قرآن کے خلاف گیا میں اللہ رب العزت کے خلاف گیا میں شریعت کے خلاف گیا اور میں جنت کے خلاف گیا. بالکل واضح بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ ہمارے نمونہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اسی طرح قرآن فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے فقط کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی. نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت. نبی کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی. نبی کا خوش ہونا اللہ کا خوش ہونا. نبی کا ناراض ہونا اللہ کا ناراض ہونا. اور نبی کا کسی کو جہنمی کہنا اللہ نے اس کو جہنم رسید کر دیا اور نبی کا کسی کو جنت دی کہنا اللہ نے اس کو جنت دے دی. بس یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کی شخصیت. لیکن اس شخصیت کو ہم نے پہچانا ہی نہیں کہ یہ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 59 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی اور تم میں سے وہ لوگ جو اولو الامر ہے چاہے خلفاء ہو تمہارے خلیفہ ہو یا تمہارے علماء ہو. لیکن جب یہ آیت ہم پڑھتے ہیں ایک بات بالکل ذہن میں رکھیے آپ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحت اطاعت اولو الامر کی. اگر اولو الامر ایسا کوئی کام کہے جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہا تو یہاں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اس لیے کہ اللہ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم تم میں جو امر دیے گئے ہیں تو لہٰذا یہ جو امر والے لوگ ہیں ان کی اطاعت تب ہوں گی جب اللہ اور اس کے رسول کے مطابق وہ حکم دیں گے. اگر اس سے خلاف دیں گے تو کسی کے حکم کی بات یا کوئی حکم مانا نہیں جائے گا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ کہ اگر کسی معاملے میں کوئی تنازع ہو جائے اختلاف ہو جائے فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو پلٹا دو اس بات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. پتہ کیا چلا اس آیت سے کہ اختلاف اگر ہو جائے کسی مسئلے میں تو کہاں لوٹاؤ مسئلے کو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر یوم آخرت پر تو ایسا کرنا اور اگر نہیں رکھتے ہو تو پھر بات جہاں چاہے وہاں پلٹا دینا. شرط لگا دی
کہ اگر تم اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو جب بھی کوئی دین میں اختلاف ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات کو پلٹا دینا. ایسا نہ کیا تو تم اللہ پر ایمان رکھنے والے اور قیامت پر ایمان رکھنے والے نہ ہوئے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ نساء ہی میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 65 میں، غور سے سنی اس آیت کو. اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ کیا فرما رہا ہے دیکھیے، فلا وربک. عجیب چیز ہے اس آیت کی شروعات میں اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی قسمیں کھائی. والعصر قسم زمانے کی، والفجر قسم فجر کی، والتین والزیتون قسم ہے جو تین انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین اور اس طور پہاڑ کی، وہذا البلد الامین اور اس شہر مکہ کی. یہ بھی قسم کھائی. تو کہیں گھوڑوں کی قسم کھائی تو کہیں دیگر الگ الگ چیزوں کی قسمیں کھائی. اس آیت میں اللہ کسی قسم کھا رہا. دیکھیے فلا وربک، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو قسم ہے تیرے رب کی، سو قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون حتی، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے سارے معاملات میں آپ کو حاکم نہ بنا لے. اللہ رب العزت اپنی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ یہ اے نبی قسم ہے تیرے رب کی، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ سارے اپنے کاموں میں آپ کو حاکم نہ بنا لے، اور جب کسی اختلاف میں آپ ان میں فیصلہ کر دے تو اس کے اوپر کوئی کجی نہ محسوس کرے. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، سر خم کر کے جھکا کر اس بات کو تسلیم کر لے. تو وہ ہوا مومن جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کی، بات کے الٹ کام کیا، نافرمانی کی، بات آنے کی بعد بھی اپنی خواہشات پڑا رہا یا اپنے معاشرے اور ماحول اور بڑے اور چھوٹوں کا لحاظ رکھا. تو یاد رکھیے فلا وربک، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھائے لا یؤمنون، وہ ایمان والا ہی نہیں ہے جب تک کہ آپ کو اپنے سارے اختلافات میں حاکم نہ مانو. تو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام اختلاف میں حاکم نہ بنایا وہ ایمان والا ہی نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت کی بات ہے، قرآن کہہ رہا ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 65. تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حیثیت رکھتے ہیں ہماری زندگی میں؟ کیا ابھی بھی صرف کلمہ ہی پڑھنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے؟ جیسے صرف خالص کلمہ پڑھنا ہے یہ تو لفظی بات ہوئی، یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے. اگر کوئی صرف کلمہ پڑھتے رہے محمد رسول اللہ اور لاکھ بار بھی پڑھ لے تو کیا اس کو یہ کلمہ فائدہ دے گا جب تک کہ اس کے مطابق عمل نہ کرے؟ یقیناً کلمہ اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ اس کے مطابق وہ عمل نہ کرے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اور اس کے بعد بھی کوئی شخص نہ مانے تو اس کا کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نمبر 33 اس کی آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کہ کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ سنا دیں اپنی کوئی رائے اس فیصلے پر رکھے. کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں کسی حکم میں فیصلہ سنا دے تو وہ اپنی کوئی رائے رکھے، بلکہ وہ اسے سن لے. جو ایسا کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شخص جو ہے جائز نہیں اس کے لیے وہ کام کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اور اس کے بعد بھی اس بات کو نہ مانے. مطلب اللہ اور اس کے رسول اگر کوئی فیصلہ کر دے اب آپ کو اپنی کوئی رائے رکھنے کا کوئی حکم شریعت نے نہیں دیا، آپ کسی قسم کی رائے اس معاملے میں نہیں رکھ سکتے اللہ کہ آپ کو سر جھکا کر اس بات کو تسلیم کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. آئیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے جو بات نہ مانے رسول اللہ کی. آگے اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، چاہے وہ تمہارے باپ ہو، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہارے بیٹے ہو، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی ہو، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہارے جو بیویاں ہو، وَعَشِيرَتُكُمْ یا تمہارے کنبے اور قبیلے والے ہو،
یا تمہاری وہ دولت ہے جو تم نے کما رکھی ہے، یا وہ تجارت جس میں تم گھاٹے سے ڈرتے ہو، یا وہ گھر جن میں تم رہنا پسند کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ تم ان سے محبت کرتے ہو، فتربصوا، تو تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، حتی یأتی اللہ بامرہ، جب تک کہ اللہ اپنا حکم تم پہ عذاب نہ ڈالے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت نے 8 باتیں گنائی ہیں، اور یہی 8 باتیں ہیں جو ہم کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے روکتی ہیں۔ آباؤکم، ہمارے باپ دادا نہیں کرتے تھے، وابناؤکم، ہمارے بچے نہیں کرتے، یہ ہم نہیں کر سکتے یہ کام، ان کا کیا ہوگا، واخوانکم، اور ہمارے بھائی لوگ نہیں کرتے یہ کام، وازواجکم، ہماری بیویاں، وعشیرتکم، ہمارے کنبے قبیلے والوں کا طریقہ نہیں ہے، اور مال جس کو کمانے کے لیے انسان اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے، اور وہ گھر جس کے جو تجارت ہے جس کے نقصان سے انسان ڈرتا ہے، اور وہ گھر جس میں رہنا پسند کرتا ہے نا، یہ 8 چیزیں ہی وجہ بنتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ سب گنا دی اللہ نے، کہا احب الیکم من اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کوشش کرنے سے زیادہ تم اسے محبت کرتے ہو، فتربصوا، تو پھر تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، جب تک کہ اللہ اپنا فیصلہ نہ دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایسا شخص کون ہے؟ پہلے تو کہا جائز نہیں ہے رائے رکھنا، دوسرا کہا وہ فاسق ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بعد اپنی بات رکھے۔ آگے دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے اس سے بڑھ کر، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 32 میں اللہ فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اطاعت کا حکم دو اپنی، اگر یہ آپ کی فرمانبرداری اطاعت بات نہ مانے اور آپ سے منہ پھیر لے، فَإِن تَوَلَّوْا، اور منہ پھیر کے جائے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر پلٹ کر جائے، وہ اللہ سبحانہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ ایسی کافروں کی جو ہے اس کو پسند ہے، ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اور انکار کرے، وہ شخص کیا ہوا شریعت کے مطابق؟ وہ کافر ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن میں آگے سورہ نور سورہ نمبر جو 24 آیت میں 47 سے 51 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا اور کہا، منافقوں کی صفتیں بتائی کہ جب اللہ اس کے رسول کو فیصلہ دیتے ہیں ان کے اس میں تو اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کو ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے حق میں بہتر ہو تو خوش ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ کیا آج نعوذ باللہ ایسا حال ہمارا نہ ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی جب بات ہمارے کو خلاف، تجارت کے، گھر والوں کے، رشتہ داروں کے خلاف جاتی ہے، اس بات کو ترک کر دیا جاتا ہے، لیکن شریعت جب ہمارے فیصلے حق میں فیصلہ کرتی ہے فوراً دوڑ پڑتے ہیں کہ بس اس شریعت سے زیادہ، اس دین سے زیادہ تو مجھے کچھ محبت نہیں۔ لیکن جب کوئی فیصلہ ایسا آتا ہے فلاں چیز حرام شریعت کہتی ہے، نہیں یہ بات تو نہیں مانیں گے، لیکن شریعت کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے، تو دوڑے دوڑے آتے ہیں۔ یہ تو منافقین کی صفت ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کی جو بات پسند آئی اس پہ خوش ہوتے ہیں، جو پسند نہیں ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہوا کہ وہ اللہ کی شریعت کا وہ حصہ مانتے جو پسند کرتے، وہ حصہ نہ مانتے جو انہیں پسند نہیں آتا۔ لیکن ہم امت محمدیہ میں ہیں، ہمیں وہی عمل کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے جائز قرار نہیں دیا، دوسری آیت میں فرمایا فاسق ہے، تیسری میں کہا کافر ہے، چوتھی میں کہا وہ منافق ہے جو رسول اللہ کی بات نہ مانے۔ اور منافقین کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار ولن تجد اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ منافق وہ ہے، ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، کہ منافق وہ ہے جو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گا۔ در کی اسفل والا حصہ رسول اللہ فرماتے ہیں اسفل جہنم کا سب سے نچلا گڑا ہے، اور جہنم کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی ایک پتھر جہنم میں پھینک دیا جائے تو 70 سال لگیں گے اس کے تل میں پہنچنے کے لیے، اس جگہ وہ ہوگا منافق۔ تو رسول اللہ کی کچھ بات تو مانے کچھ نہ مانے، جو خلاف جائے اپنے عمل کے اسے چھوڑ دے، اور جو اپنے حق میں اس کو قبول کرے۔ جبکہ مومنوں کا قول تو کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ان کے پاس آتی ہے تو وہ سمعنا واطعنا کہتے ہیں، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی۔ اور کافر کیا کہتے ہیں؟ منافق کیا کہتے ہیں؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا، ہم نے نہیں مانا، ہم نے نافرمانی کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کیا مسلمانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین آئیڈل، بہترین نمونہ ہے۔ کیا اس نمونے کو، اس آئیڈیل کو کبھی ہم نے آئیڈیل سمجھا؟ بتائیے، کیا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کبھی ہم نے نمونہ سمجھا کسی بات میں؟ یاد رکھیے کافروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیڈیل بنایا، ان کی زندگی سے وہ نمونے لیتے ہیں، آپ کی زندگی کو آئیڈیل بنا کر وہ جو اپنے منصوبے بناتے ہیں۔ لیکن یہ قوم جو اس نبی کی ماننے والے ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، وہ قوم جو ہے اس نبی کی بات ماننے کو تیار ہے۔ لیکن ہمارے لیے شخصیت صرف ایک نام ہے، صرف ایک ورد ہے، ایک کلمہ ہے، اور بس
ایک چومنے چاٹنے اور اوڑھنے اور بچھونے کا، بس اس سے ہٹ کر اس شخصیت کی اور توغرے اس سے ہٹ کر کوئی نمونہ نہیں ہے۔ کیا کبھی زندگی میں ہم نے سوچا کسی کام سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس معاملے میں آپ کا منہج، آپ کا طریقہ، آپ کا نمونہ، آپ کا عمل کیا تھا؟ افسوس کافروں نے اس شخصیت سے فائدہ اٹھایا، اور جو اس کے متبع ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو کچھ فائدہ نہ ہو اس کی شخصیت۔ بالکل افسوس ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بات کہ تاریخ میں لوگ یہ کہتے ہیں، تاریخ دانوں نے یہ بات لکھی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج اس دنیا میں آ جائے، ایک شخص لکھتا ہے، بڑا مشہور شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج اس دنیا میں آ جائے تو دنیا کے سارے مسائل وہ اس طرح حل کر دیں گے جس طرح ایک آدمی ٹیبل پر چائے پیتا بس ویسے اس کے لیے مسئلے اس شخص کے لیے حل کرنا اس دنیا کی۔ تو وہ شخصیت نے تو ہمارے لیے سارا دین کھول کر رکھ دیا، اتنی آسانیاں کر دی، اور اس کے بعد ہم نے اس نمونے کو ہی چھوڑ دیا۔ اور ہمارے نمونے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمانوں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے لیے آج کس میں نمونہ ہے؟ آج کس کو آئیڈیل بنایا، کس کو اسوہ بنایا اور زندگی گزاری اس کے مطابق، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے علاوہ۔ لیکن یہ شخصیت کبھی نمونہ نہ بنی کہ یہ ایسا تھا، اس کا اٹھنا یہ، اس کا چلنا یہ، اس کا بیٹھنا یہ، اس کے فیصلے ایسے، اس کا کام ایسا، اس کی عادت اور ایسی، سب میں اپناؤں گا، جیسا یہ کریں گا ویسا میں کروں گا۔ یہ ہے میرا رول ماڈل اور یہ ہے میرا نمونہ۔ لیکن ہمارے رول ماڈلز کون ہیں؟ یہ سب کو نمونہ بنا لیا، لیکن جو نمونہ اصل دیا گیا تھا اس کو مسخ کر دیا، ہم نے ختم کر دیا اس کو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، ایک واقعہ سن لیجیے۔ انصاری صحابی تھے، بہت غم زدہ تھے، افسوس تھا چہرے پہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، رسول نے کیا بات ہے تم بڑے افسوس میں دکھتے ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول ایک غم کھایا جاتا ہے مجھے۔ تو کہا کیا غم کھایا جاتا ہے تمہیں؟ تو کہا اللہ کے رسول دنیا میں ہم آپ کا چہرہ دیکھے وہ رہ نہیں سکتے ہیں، اٹھتے اور بیٹھتے اور آتے اور جاتے آپ کا ہم چہرہ دیکھتے ہیں، لیکن مجھے ایک چیز کھائی جا رہی ہے، جب میں مروں گا اور قیامت دن اٹھایا جاؤں گا، آپ کا فیصلہ تو نبیوں میں ہوگا اور میں تو ادھر رہوں گا صحابہ میں، امتیوں میں، تو وہاں کہاں آپ کا چہرہ ہمیں نصیب ہوگا، وہاں کہاں دیکھ سکیں گے آپ کو؟ تو یہ غم مجھے کھایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو کیسے دیکھ سکیں گے وہاں، جبکہ آپ نبیوں میں ہوں گے اور ہم صحابہ عام لوگوں کے اندر، تو ہم آپ کا چہرہ وہاں نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کیا کہتے ہیں؟ وہ صحابی چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد ان کو بلایا، آپ پر وہی نازل ہوئی اور بلایا ادھر آؤ، اور سورہ نساء کی آیت نمبر جو 69 نازل ہوئی آپ پر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ قیامت کے دن جو ہے نبیوں میں، صدیقین، شہداء اور صالحین میں ہوں گا۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، تو وہ شخص قیامت کے دن نبیوں میں، صدیقین میں، شہداء اور صالحین میں شامل ہوگا، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور کیا ہی بہترین ساتھی ہے۔ تو جس نے دنیا میں جس کی اطاعت کی، جس کی پیروی کی، جس طریقے پہ چلا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ فیصلہ ہوں گا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا فیصلہ ہوں گا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس حدیث سننے سے زیادہ صحابہ کو کبھی خوشی نہیں ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ صحابہ جانتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے کہا انسان اسی کے ساتھ ہوں گا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کو نمونہ بنایا وہ انہی کے ساتھ۔ اب اپنا رول ماڈل، اپنا آئیڈیل دنیا میں چننا، ہم کس کے ساتھ ہم فیصلے چاہتے ہیں۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سے گزرتے، اور ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کی خبریں ان کے بعد گزرتے، تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن میں اللہ کے رسول ابو بکر اور عمر کے ساتھ ہوں گا، اس لیے کہ دنیا میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور قیامت کے دن میں ضرور ان کے ساتھ ہوں گا، اس لیے کہ رسول نے فرمایا ہر شخص اسی کے ساتھ ہوں گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو جس نے دنیا میں جس سے محبت کی وہ اسی کے ساتھ قیامت کی۔ اور محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت صرف لفظ نہیں ہے، محبت کے تقاضے ہوتے ہیں، اس کے مطابق اعمال ہوتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں تو آپ کیا تصور کریں گے میرے بارے میں؟ اطاعت، فرمانبرداری، خدمت، ہر چیز، کیا یہ تصور کریں گے ان کو مارتا اور پیٹتا ہوں میں اور گالی دیتا ہوں؟ نہیں۔ تو جب میں کہوں کہ رسول اللہ سے میری محبت ہے تو اطاعت ان جیسی ہوگی، اس لیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے آپ اس جیسا ہی کرنا چاہتے ہیں۔ ایک آدمی ہے اس کو فلاں عمل پسند ہے، اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں آپ وہی عمل کرتے ہیں، تو محبت کا تقاضا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ تو خالص محبت نہیں چلیں گی نام سے کہ محبت کرتے ہیں، اس کے تقاضا ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے، تو وہ قیامت دن فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اس آیت کے تحت نبیوں میں، صدیقین، شہداء اور صالحین میں جو اس کا فیصلہ
تو اب اپنا اختیار ہے انسان کو کہ جس کو چاہے اپنا نمونہ چنے اور اس کے مطابق کام کرے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوں گی اللہ اور اس کے رسول کی، تو دنیا میں کیا نقصان ہوں گے، کیا اس کے نقصانات ہوں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ چند نقصانات گناتا ہوں صرف دنیا میں کیا ہوں گے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق زندگی نہیں ہوگی۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تُبْطِلُوا اعْمَالَكُمْ، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ مطلب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل جو کیا نہ جائے وہ اعمال سارے برباد ہے دنیا میں۔ آگے اللہ فرماتا ہے اسی طرح سورہ انفال آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم فاعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول اللہ یا الذین آمنوا استجیبوا، کہ سنو اللہ اس کے رسول جس طرف تمہیں بلاتے ہیں، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اس طرف مڑو، اس طرف دیکھو جس طرف اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلاتے ہیں، اور ایک ایسی چیز کی طرف یہ تمہیں بلاتے ہیں لما یحییکم، جو تمہیں زندگی دیتی ہے، فاعلموا، یاد رکھو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اگر تم ایسا نہ کرو گے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانو گے تو اللہ حائل ہو جاتا ہے، آڑ بن جاتا ہے ایک انسان اور اس کے دل کے بیچ میں، وَإِنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم سب کو لوٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے۔ تو اگر ایک شخص جس کی بات اللہ اس کے رسول کی باتیں آتی رہی اور بار بار وہ انکار کرتا رہا تو اللہ فرماتا ہے اللہ حائل آڑ بن جاتا ہے کہ انسان اور اس کے مری و قلب ہی، انسان اور اس کے دل کے بیچ میں، اب وہ ہدایت کی طرف کبھی نہیں آنے والا۔ تو ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمارے سامنے دہرائی جائے اور ہمارے دل ویسے ہو جائے اور بار بار نافرمانی سے اللہ پھر آڑ بن جائے، اور اللہ جب کسی کے دل اور اس کے بیچ میں آڑ بن جاتا ہے تو کیا وہ شخص ہدایت یا راہ راست پر آ سکتا ہے؟ کبھی نہیں آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور نقصان فرماتا ہے، کیا ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت چھوڑنے سے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ کہ اللہ فرماتا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو، بات مانو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تنازعوا، دین میں اختلاف نہ پیدا کرنا، دین میں تفرقی نہ ڈالنا، خام و خواہ کے جو دین میں اختلاف نہ کرنا، ولا تنازعوا، تنازع پیدا نہ کرنا، فتفشلوا، اگر ایسا کرو گے دین میں تو کیا ہوگا؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم، کیا ہوگا اس کا نقصان؟ تمہارے جو ہے دل میں بزدلی ڈال دی جائیں گی، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھاڑ دی جائیں گی۔ یہ دنیا میں نقصان کیا ہوگا اگر اللہ اس کے رسول کے مطابق زندگی نہ گزارے اور کھلے احکامات آنے کے بعد اختلاف کیا جائے تو کیا ہوگا؟ ہم میں بزدلی آ جائیں گی۔ بزدلی سمجھتے ہیں؟ بزدلی آج مومن کن کن چیزوں سے ڈرتا ہے کہ دین میں اختلاف کیا، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی، یہ نتیجہ ہم نے بھگتا۔ تو یہ چند نقصانات تھے دنیاوی، آخرت میں کیا نقصان اٹھائیں گے اس کا؟ آخرت میں کیا نقصان اٹھائیں گے؟ تو اللہ فرماتا ہے صرف ایک نقصان بتا دو آخرت کا، سب سے کم ہے یہ، اس سے زیادہ ہوں گے باقی سارے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 13 تھی کہ جو کوئی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اسے داخل کر دے گا جہنم کی آگ میں، خالدن فیہا، اور رہیں گا اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور دردناک اور رسوا کن عذاب۔ یہ سب سے ادنا عذاب ہے رسول اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کا، يُدْخِلْهُ نَارًا، وہ ڈال دیا جائے گا جہنم کی آگ میں۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگیوں میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم باتیں کہیں اور کبھی ان کو آئیڈیل یا نمونہ نہ بنائیں، یا ان کے طریقے پہ جو ان کے طور طریقوں پر زندگی نہ گزارے، بلکہ ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنائیں، چاہے وہ سونے سے لے کر جاگنے کا معاملہ ہو، یا پیدائش سے لے کر موت اور بیاہ کا معاملہ ہو، یا چاہے زندگی کا کوئی عمل ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم نمونہ بنائیں۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چند واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چند حدیثیں رکھتا ہوں تاکہ بات واضح ہو کہ صحابہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں داخل ہو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے خطبہ دے رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود وہاں آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہیں مسجد نبی میں ابھی آ رہے ہیں، ابھی داخل نہیں ہوئے، چوکھٹ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ملے اور کہا ہے عبداللہ ہم نے تم سے تو نہ کہا تھا بیٹھ جانے کے لیے، ہم تو کسی اور کو کہہ رہے تھے اندر
کیا کہا کہ عبداللہ ہم تو تمہیں نہ کہہ رہے تھے، ہم تو کسی اور کو کہہ رہے تھے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا، تم کیوں بیٹھ گئے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا معلوم آپ کس کو کہہ رہے تھے، بس یہ بات کان میں پڑی ہے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا۔ اللہ کے رسول میں اسی چوکھٹ میں بیٹھ گیا، آپ کی آواز سن خلاص میں بیٹھ گیا۔ یہ چیز صحاباؤں کی اطاعت کے معاملے میں۔ آج بڑے بڑے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، ابھی معاشرے کی بات کرو، سماج کی بات کرو، سوسائٹی کے سٹیٹس کی بات کرو، لوگ کیا کہتے ہیں، اکثریت کی قول بیان کرو، یہ کیا لائے تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس جگہ؟ اس کو بعد میں آخر میں دیکھا جائے گا، جب جھگڑا بہت بڑھ جائے گا تب حدیث کیا بولتی ہے، تب سنت میں کیا بول لیا جائے گا۔ فی الفور تو یہ باتیں چھوڑ ہی دو آپ، اور ہمارے بڑوں کے اور ان کی اور ان کے اقوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے جاتے ہیں، آپ کی بات کے آگے رکھے جاتے ہیں، مقدم کیے جاتے ہیں، بلکہ اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے، اور یہ بات سب سے مؤخر سب سے آخر رکھی جاتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے واقعہ سن لیجیے۔ عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ فلاں مسئلہ کے تعلق سے سوال کیا، کہا کہ ابوبکر اور عمر کی کیا رائے تھی؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں مسئلے میں یہ جواب دیا اور یہ آپ کا عمل تھا۔ تو شخص نے کہا نہیں، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ ابوبکر اور تمہارے باپ عمر کا اس معاملے میں کیا معاملہ تھا؟ تو اس نے کہا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تجھ پر جو ہے پتھروں کی بارش ہو، تجھ پر لعنت ہو، تو ہلاک اور برباد ہو جائے۔ میں تجھے کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور تو پوچھتا ہے ابوبکر اور عمر نے کیا کہا میرے سامنے؟ میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہتا ہوں اور تو مجھ سے پوچھتا ہے ابوبکر اور عمر نے کیا کیا اس مسئلے میں؟ یہ صحابہ کی اطاعت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمونے زندگی کے بارے میں، ہر عمل کے بارے میں یہی اطاعت تھی، اور جب بھی کوئی اختلاف ہوتا اور رسول کی بات آتی معاملہ روک دیا جاتا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ شام بھیجے جا رہے ہیں، لشکر لے کے جا رہے ہیں، خبر آئی شام میں طاعون پھیلا، بہت بکثرت صحابہ اس میں مارے گئے، بکثرت طاعون پھیل گیا ہے۔ کچھ نے کہا ہم نہیں جائیں گے، بیماری پھیل چکی، کچھ نے کہا نہیں ہم جائیں گے، ہم ڈرتے نہیں، بیماری اللہ کی طرف سے۔ ایک شخص فوراً آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ اگر پتہ چل جائے، خبر ہو جائے کسی علاقے میں طاعون ہے تو کوشش اس سے باہر نہ نکلے، اور جو باہر ہے وہ اس کے اندر داخل نہ ہو۔ علی بن ابی طالب اپنے خول واپس لے کہا ہم یہیں رکیں گے، اندر نہیں جائیں گے۔ رسول کی بات آ گئی، اب کوئی ڈیری نہیں اور کوئی اس سے آگے بات نہیں، ورنہ پہلے تیار تھے، وہ کہا چلو ہم جائیں گے، ہم بیماری اللہ کے دین۔ جب رسول کا قول آیا بیماری پھیل جائے تو جو اندر ہو اندر رہے، جو باہر ہو وہ باہر اندر نہ جائے۔ اور اسی وقت عمر ابن خطاب خلیفہ تھے اس دور کے، عبید اللہ ابن جراح، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ یہ شام میں تھے، مسلمانوں کے لشکر کے جو سپہ سالار تھے، اور شام میں اسی وقت جب علی بن ابی طالب رکے ہوئے تھے وہ اس وقت اندر داخل تھے، شام میں تھے جب بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ عمر ابن خطاب نے خط لکھا، اے ابو عبیدہ میں تمہیں آج حکم دیتا ہوں خلیفہ وقت کہ تم واپس ادھر آؤ مدینہ، کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کو امین الامہ کا، اس امت کا، رسول نے کہا کہ ہر امت کا ایک امانت دار ہوتا ہے اور ابو عبیدہ اس امت کا امین ہے، تو کہا کہ تم فوراً آ جاؤ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ تو کہا میں نہیں آ سکتا امیر المومنین، میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جو طاعون میں اندر ہو وہ اندر رہے اور جو باہر ہو وہ اندر نہ جائے، میں نہیں آ سکتا۔ اور عمر بن خطاب نے جب وہ خط پڑھا تو رونے لگے، پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا ابو عبیدہ اب نہیں رہیں گے، چونکہ ایک اندازہ ہو چکا تھا کہ طاعون میں سارے ہی لوگ مر رہے تھے، اور ہوا یوں ہی کہ ان کا انتقال اسی اس میں۔ تو یہ تھی نبی کی اطاعت، یہ نہ سوچا کہ امیر کا حکم آ گیا اب تو فوراً بھاگ سکتا ہوں اس علاقے سے نکل کر۔ رسول نے کہا تھا جہاں ہو جائے وہ اندر رہے، جو اندر نہ ہو وہ باہر ہے تو باہر ہی رکا رہے، بس خلاص۔ اب زندگی رہے یا موت آئے معاملہ تو رسول کے طریقے پر ہے، بس اسی پر ہم مر جائیں گے، نہیں گئے نکل کے۔ اور علی بن ابی طالب اندر داخل نہیں ہوئے۔ تو یہ تھی صحابوں کی اطاعت۔ عبداللہ ابن عمر کے تعلق سے آتا ہے کہ جب حج کو جایا کرتے، دیکھا کہ ایک مقام پر بیٹھتے، کھنکارتے، پیشاب کی حلق جس طرح سے ایک انسان طہارت کے لیے بیٹھتے اور پھر آگے بڑھ جاتے۔ کچھ لوگوں نے کہا تم تو طہارت بھی نہیں کرتے، پیشاب بھی نہیں کرتے، اور ایک جگہ بیٹھتے اور پھر اٹھ کے چلے جاتے ہو، کیا عجیب بات ہے، کیوں کرتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حج کیا اور دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر آئے، آپ نے طہارت کی، مجھے طہارت نہ بھی آئے تو کیا ہوا، میں ضرور اس جگہ پہ جب بھی حج کو جاؤں گا بیٹھتے ہوئے آگے نکلوں گا۔ کیونکہ رسول اللہ وہاں بیٹھتے تھے۔ اور انہی کے تعلق سے ایک عمل آتا ہے کہ حج کو جب بھی جاتے ایک مقام پر آتے، اپنی اونٹنی کو گول گھما کے بٹھاتے اور پورا گول گھما کے اٹھا کر واپس لے جاتے، سیدھی اونٹنی کو لے جاتے، بٹھاتے، پورا گول پلٹا کے پھر اٹھا کے لے جاتے۔ اس نے کہا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول کے ساتھ جب میں نے حج کیا دیکھا آپ کی اونٹنی ہے چکر کھا کر بیٹھی گول ہو کر اور پھر اٹھ کر گئی، میں بھی جب بھی حج کو جاؤں گا اپنی اونٹنی کو چکر کھلاؤں گا پھر آگے جاؤں گا، چاہے وہ اس کو جو چکر آئے نہ آئے۔ چکر آئے تھے اس اونٹنی کو گھوم گئی تھی رسول اللہ کی، تو وہ جاتے جب بھی حج کو وہ عمل کر کے پھر آگے بڑھتے۔ تو یہ سنتوں کو اس طرح سے تھام لیا تھا۔ آج ہم سنتوں کو چھوٹی اور بڑی، ایسی اور ویسی، ان کی اور ان کی، بلکہ سنتوں کو فرق کر دیا گیا ہے اور ایسا بانٹا گیا ہے کہ آج ایک ایک سنت سے ایک ایک آدمی پہچانا جاتا ہے۔ ہاں وہ لوگ کیا فلاں وہ شملہ باندھے،
اچھا وہ لوگ کیا فلاں، وہ تو اپنے سے، وہ لوگ ٹکنے سے اونچا پہنتے پینٹ شرٹ، وہ تو سنتوں کو بانٹ دیا گیا، بلکہ ایک سنت پہچان بن گئی، وہ سنت عمل کرنے والا ہم سے یہ اللہ، وہ سنت پہ نہیں ہمارا، وہ ہمارا بھائی، سنتوں کا جس طرح سے ہم نے بانٹا۔ لیکن صحابہ کا عمل سنت کے تعلق سے کیا تھا؟ اب آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے اندر، من احب سنتی فمن احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ کتنی پیاری حدیث ہے، فمن احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، فمن احبنی تو بس اس نے مجھ سے محبت کی، فمن احبنی اور جس نے مجھ سے محبت کی، کان معی فی الجنہ وہ میرے ساتھ جنت میں ہوں گا۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوں گا۔ آگے ایک حدیث میں فرماتے جو آپ نے ابھی سنی، اکل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میرے تمام امتی جنتی ہے صرف اس کے سوائے اس کے جو انکار کر دیں۔ قیل من ابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون انکار کرے گا؟ کہا ومن اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی